حضرت حق جل وعلا شانہ ارشاد فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمینوں آسمانوں میں جو کچھ ہے وہ اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ تسبیح کے معنی ہوتے ہیں جو چیزیں خدا کی شان کے لائق نہیں ہیں ان چیزوں کی رب سے نفی کرنا، جیسا خدا کی کوئی بیوی نہیں ہے، خدا کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اور خدا کا کوئی باپ نہیں ہے، خدا کبھی سے بھی شروع نہیں ہوا، کبھی بھی ختم نہیں ہوگا۔ جو چیزیں خدا کی شان کے لائق نہیں ہیں ان کی نفی کرنے کا نام ہے تسبیح۔ جو خدا کی شان کے لائق ہیں ان چیزوں کے بیان کا نام ہے حمد۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے اس کی پاکیزگی بیان کرتا ہے۔ لہ الملک، ملک اسی کا ہے، حکومت اسی کی ہے، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور جتنی تعریفیں پائی جاتی ہیں ان کا صحیح حقدار وہی ہے۔ کلیوں کا تبسم ہے اور پھولوں کی مسکراہٹ ہے، نسیم سحر کے جھونکے ہیں، بلبلوں کے نغمے ہیں، پپیے کی کوکو ہے، ان سب میں جو حسن پایا جاتا ہے اس کا خالق ذات باری ہے۔ مخلوق کے اندر جو صفت پائی گئی ہے اس کا کریڈٹ اصل میں اللہ کو جاتا ہے۔ وَالَّذِي خَلَقَكُمْ، وہی خدا ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، تم میں سے بعض کافر ہیں بعض مومن ہیں۔ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے بہت اچھی طرح سے دیکھ رہا ہے۔ خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا فرمایا ہے بالحق، بڑی سچائی کے ساتھ۔ وصورکم، اور تمہارے فوٹو بنائے ہیں۔ فاحسن صورکم، اور تمہارے فوٹو بہت خوبصورت بنائے ہیں۔ وإلیہ المصیر، اور اسی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہوگا۔ یعلم ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اس کو رب کریم بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور جو کچھ تم چھپاتے ہو یا جو کچھ تم بتاتے ہو اللہ سبھی کچھ جاننے والا ہے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بتانے اور چھپانے تک کی بات نہیں، تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ ہے اللہ سب اس کو جانتا ہے۔ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہیں آئیں جو تم سے پہلے کافر گزرے ہیں۔ فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے کیے کا وبال چکھ لیا ہے۔ وَلَهُمْ عذاب علیم، اور قیامت میں جو عذاب ہونے والا ہے وہ بڑا دردناک عذاب ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ، یہ بات اس لیے ہے، یعنی قیامت کے میدان میں سزا اس لیے ہونے والی ہے کہ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ، ان کے رسول ان کے پاس آیا کرتے تھے، بالبینات، بڑی روشن دلیلوں کے ساتھ۔ فقالوا، تو جواب میں یہ کہتے تھے ابشر یہدوننا، کیا بشر ہمیں ہدایت دے گا؟ فکفروا، تو کافر ہو گئے۔ وتولوا، اور روح گردانی انہوں نے کی، منہ پھیر لیا۔ واستغنى اللہ، اللہ کی ذات پاک بے نیاز ہے۔ واللہ غنی حمید، اور اللہ بے نیاز اور قابل تعریف ہے۔ آیات طیبات کا لفظی ترجمہ آپ کے گوش گزار ہوا۔ ایک آیت باقی رہ گئی ہے۔ زعم الذین کفروا، کافروں نے یہ گمان کیا،
اللہ یبعثو کہ ان کو کھڑا نہیں کیا جائے گا، یعنی قیامت کے منکر ہیں۔ کل بلا فرما دیجئے ہاں ہاں کھڑے ہوں گے، وربی میرے رب کی مجھے قسم ہے، لتبعثن تمہیں کھڑا کیا جائے گا، اور ثم لتنبؤن بما عملتم پھر تمہیں وہ سب چیزیں باتیں بتائی جائیں گی جو تم کرتے چلے آئے ہو۔ وذالک علی اللہ یسیر اور یہ باتیں اللہ کے لیے بہت آسان ہیں۔